صرف ایک ہی خناس وہ ذہن میں سما گیا ہے کہ ہم انڈیا کی بالادستی کو تسلیم کریں گے، اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور ہمیں 84 یا 90 ارب ڈالر مل جائیں گے جس سے پاکستان جنت بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبریں وہی ہیں، ڈاکہ پڑ چکا ہے، پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر چوری ہو گیا ہے، جو بچہ کھچا ہے وہ چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وجاہ سعید خان کے بقول پاکستان میں پہلی دفعہ ABCD جو ہے وہ حکومت قائم ہو رہی ہے۔ ABCD کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ تشریح کی ہے، A فار آرمی، B فار بدماش، C فار چور اور D فار ڈاکو۔ آرمی سے مراد آرمی ہے کہ اصل حکومت ان کی ہوگی، اور B کے لیے انہوں نے بدماش یوز کیا ہے کراچی کے لیے کہ کراچی ایک بار پھر بدماشوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور سرمایہ کاروں کو اور صنعت کاروں کو بہت زبردست پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ لوگ بھتے کی پرچیوں کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان کے تمام تجزیہ نگار جو کسی دور میں حکومت کو یعنی نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، ان سب کے مطابق جو MQM کی سیٹیں ٹوٹل بن رہی ہیں وہ 1 یا 2 بن رہی ہیں۔ رات کو انہوں نے جشن رکھا، 18 سیٹوں کا جشن آپ لوگ YouTube پہ ملاحظہ کر لیں کہ اس میں 400 بندہ آیا۔ آپ نے 18 سیٹیں جیتی ہوں اور وہ بھی کراچی شہر کی، اور بندے آئیں 400، وہ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو کراچی بدماشوں کے حوالے، کراچی بھتہ خوروں کے حوالے، بوری بند لاشوں والوں کے حوالے، بڑی مشکل سے اور بڑی حکمت سے ان کی طاقت کم کی گئی تھی، لوگوں کو بچایا گیا تھا ان کے قہر سے، لیکن وہ انتقام میں اور پتہ نہیں اپنی آنا میں ان کو 8 سیٹیں دے دی گئیں۔ تو A فار آرمی، B فار کراچی کے بدماش اور C فار چور۔ چور ہیں جی پنجاب کے، جو پنجاب جن کو دیا جا رہا ہے، اور میاں صاحب کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ تقریباً 60 سیٹیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی چھینی گئی ہیں پنجاب اسمبلی کی۔ زیادہ فوکس آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ زیادہ فوکس بڑی سیٹوں کا ہے، چھوٹی سیٹوں پہ کوئی اتنی بات نہیں کر رہا۔ 60 سے 70 سیٹ وہ PTI کی پنجاب اسمبلی کی وہ چھینی گئی ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، جہاں پہ میں راولپنڈی کینٹ میں رہتا ہوں، یہاں کے دونوں امیدوار صوبائی اسمبلی کے وہ بری طرح پٹے، بری طرح ہارے، لیکن ان کو جتوا دیا گیا، ان کی جیت کا اعلان کر دیا گیا۔ تو پنجاب اسمبلی میں چوروں کی حکومت قائم کی جا رہی ہے۔ مریم بی بی کو جو ہے وہ نیک پروین کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس ملک کے سب سے بڑے صوبے کی، سب سے امیر صوبے کی، سب سے پڑھے لکھے صوبے کی وزیر اعلیٰ وہ ایک ویڈیو جو ہے نا رانی ہوگی، آڈیو رانی ہوگی، وہ کیا گل کھلائے گی، وہ IG کی کیسی ویڈیوز بنائے گی، باقی افسروں کی کیسی ویڈیوز بنائے گی، اور پنجاب کس طرح چلائے گی، یہ آپ خود اندازہ کر لیں۔ آگے D فار کنفرم پکے کے ڈاکو، اور وہ ہیں پیپلز پارٹی والے، ان کو دیا جا رہا ہے سندھ۔ کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ سندھ میں کوئی پارٹی کمپین نہیں کرتی، اپنا پیغام نہیں پہنچاتی، اور کھلی بدماشی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی وہاں واقعی جیتتی ہے، یہ انٹیریئر سندھ میں کھلی بدماشی کرتے ہیں۔ 10 سالوں سے زرداری نے وہاں اپنا سسٹم، اس کو کہتے ہیں سسٹم بنایا ہوا ہے۔ پولیس وہی ہے، پولیس کے افسر وہی ہیں، بیوروکریسی وہی ہے، وہ سارے کانے، سارے چور، سارے حرام خور جو افسر ہیں وہ انٹیریئر سندھ میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ جھاڑو پھیرا ہے اور زرداری کو 2/3 اکثریت دلا دی ہے سندھ اسمبلی میں۔ تو وہ پکے کے ڈاکو ان کے پاس جو ہے وہ
सिंध होगा। बलोचिस्तान की जहां तक बात है, बलोचिस्तान आर्मी रूल करेगी जिस तरह पहले दिन से करती है। आपको पता है वहां तेल का मामला और बहुत सारा जो है वो मामला, तो वो उसको बलोचिस्तान को डायरेक्ट आर्मी देखेगी, बज़ाहिर एक मखलूत हुकूमत बनेगी। बहरहाल पाकिस्तान में ABCD और KPK आपको पता है कि उन लोगों से इनको डर लगता है, उन लोगों ने किस तरह इनकी अंतड़ियों से सीटें निकाली। हालांकि ये जो कुछ इन्होंने पंजाब में किया, सिंध में किया, बलोचिस्तान में किया, ये KPK में भी कर सकते थे, लेकिन इनको KPK वालों को पता था। वो शेर अफजल मरवत ने 3 घंटे का RO को टाइम दिया था कि 3 घंटे में मेरा रिजल्ट दो, वरना फिर तुम देखना मैं क्या करता हूं। 3 घंटे से पहले शेर अफजल मरवत को रिजल्ट दे दिया गया। तो बहरहाल, और दूसरा इसमें खास बात यह है कि फजल रहमान इनको बड़ा तंग करता था, बड़ी बातें करता था। फजल रहमान को इन्होंने जानबूझकर जो है वो निकाला है। बस 3-4 सीटें इसलिए दी हैं कि वो क्राउड देता है रेंट पे। जब कल इनको कोई धरना दरपेश होगा, कोई जलसा जुलूस करना होगा, तो जो फजल रहमान है वो अपना क्राउड इनको रेंट पे देगा, अपने पैसे लेगा और अपने मदरसे के जो है वो बच्चे इनको देगा। जावेद लतीफ़ बहुत बातें करता था, उसको भी सबक सिखाया गया है। वो हर वक्त सहूलतकारी कहता था, जावेद लतीफ़ को भी सबक सिखाया गया है। तो ये सारा एक लिखा पढ़ा एक बनाया हुआ स्क्रिप्ट है। एक एक बंदे पर मेहनत करके इन्होंने रिजल्ट जारी किया है और ABCD जो हुकूमत है वो कायम हो रही है पाकिस्तान में। वो किस तरह चलती है, कैसे चलती है, 16 महीने भी यही थे ABCD, लेकिन क्या हाल मुल्क में हुआ वो आपके सामने है। हाफिज नईम रहमान पहले दिन से माय फेवरेट पर्सनैलिटी, और यकीन करें कि अपनी सीट हारने के बाद सिराजुल हक साहब इस्तीफा दे दें और हाफिज नईम रहमान बेहतरीन कैंडिडेट हैं, उनको जमात का सरबराह बना दें। लेकिन जमात का अपना लंबा चौड़ा सिस्टम है। ये वैसे मैं जो है ना वो बात कर रहा था, उन्होंने अपनी जीती हुई सीट ये कहकर वापस कर दी है कि मैं यहां से इलेक्शन नहीं जीता, मैं भीख की सीट नहीं लेता, मैं नवाज शरीफ नहीं हूं जो एक बीमार और कैदी खातून से हार गया और विक्ट्री स्पीच कर रहा है, मैं हमजा शहबाज नहीं हूं जो आलिया मलिक से हार गया, मैं मरियम नवाज नहीं हूं जो कि वहां पे एक PTI के कारकुन से हार गई। लेकिन हाफिज नईम साहब ने वो अपनी सीट छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से हारे हैं, यहाँ से PTI का बंदा जीता है, और इस तरह जमात इस्लामी मुख्तलिफ हलकों में वो गवाही दे रही है कि यहाँ से PTI जीती है और MKM हारी है। लेकिन ये नवाज शरीफ जो दावा करता है कि मैं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हूं, मैं 2 दफ़ा वज़ीर आला रहा हूं, और वो पीपल्स पार्टी वाले रोटी कपड़ा और मकान जमहूरियत का राग अलापने वाले, अभी वो गूंज मौजूद है हवा में जब बिलावल ने कहा कि शेर खून चूसता है और जरदारी ने कहा कि ये शहबाज शरीफ ये लकीर का फ़कीर है। वो फिर आपस में मिल गए हैं, फिर उनकी जफ्फियाँ जारी हैं। वो हुकूमत ABCD हुकूमत जो है, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ABCD आपको पसंद आया है और आपने इसकी तशरीह भी लिखनी है। A फॉर आर्मी, B फॉर बदमाश, C फॉर चोर, D फॉर डाकू। ये आपने कमेंट्स में लाजमी अलग-अलग करके लिखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक ये बात पहुंचे। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि द बिगिनिंग ऑफ एंड, इख्तिताम का आगाज हुआ चाहता है। खैर है, अभी इन्होंने चुरा लिया है, अभी इन्होंने डाका मार लिया है इस पे मैंडेट पे, लेकिन यकीन करें कि ये इनका आखिरी इलेक्शन था। जिस तरह पाकिस्तान बदल रहा है, जिस तरह लोग गवाहियां दे रहे हैं, कल भी जिक्र किया था कि चकवाल के 2 बड़े जबरदस्त बंदे, वो मेजर ताहिर इकबाल और सरदार गुलाम अब्बास, उनसे बड़ी उम्मीद थी। मैं जाती तौर पे उनको जानता हूं, बड़े इज्जत वाले, अपराइट और नीट एंड क्लीन लोग हैं। वो भी ऐलान कर देंगे कि हमें अपनी इज्जत, वो अजीज है, हमें एक सीट नहीं चाहिए। लेकिन अभी तक उनका जो है ना वो गैरत और उनकी जो ज़मीर है वो सोया हुआ है और वो एक सीट को सीने के साथ लगा के बैठे हैं। हालांकि वहां से एयाज अमीर साहब और अम्मार यासिर के
جو کینڈیڈیٹ تھے وہ کھلے طور پر جیت گئے ہیں، لیکن وہ دونوں جو ہے بزرگ وہ ایک سیٹ کو، دونوں کی سفید داڑیاں ہیں، اور پاکستان میں پتہ ہے آپ کو ایوریج عمر کا کہ عمر کے اس حصے میں، بہرحال عمر کے اس حصے میں نواز شریف ذلیل ہو رہا ہے، عمر کے اس حصے میں زرداری ذلیل ہو رہا ہے، عمر کے اس حصے میں شہباز شریف ذلیل ہو رہا ہے، عمر کے اس حصے میں خواجہ آصف سب سے زیادہ ذلیل ہو رہا ہے۔ تو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو غیرت ہوتی ہے، یہ جو عزت ہوتی ہے، یہ خاندانی پس منظر رکھنے والے لوگوں کو ان کا مطلب آتا ہے، اس کا خواجہ آصف سے کوئی تعلق نہیں ہے، نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے، شہباز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حاکم علی زرداری کے بیٹے جس نے قائد اعظم کو پاگل کہا تھا کہ قائد اعظم پاگل ہے، اس کے بیٹے سے توقع نہیں ہے، لیکن سردار غلام عباس اور میجر طاہر صاحب سے یہ امید تھی۔ ان کا بڑا خاندانی پس منظر ہے، ان کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا قبیلہ ہے، لیکن بہرحال فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ وہ ایک سیٹ کو سینے کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہیں۔ ان کو واضح پتہ ہے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ان کو واضح پتہ ہے ایاز امیر صاحب جیتے ہیں، ان کو واضح پتہ ہے کہ رومان جیتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ساری عمر کی کمائی کو، اپنی نیک نامی کو اگر خود غارت کرنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان بدل رہا ہے جی۔ میں ہر تقریباً ویلاگ میں کہتا ہوں کہ اٹ ول بی آل رائٹ انشاءاللہ، واللہ خیر الماکرین۔ وہ تدبیروں کا امام ہے، اور آپ کو یہ بھی الیکشن سے پہلے بتایا تھا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یقین کریں کہ آپ نے ہاتھی مار دیا ہے، آپ نے نواز شریف مار دیا ہے، آپ نے زرداری مار دیا ہے، آپ نے فضل الرحمان مار دیا ہے۔ میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اب ان کو دفنانا ہے، اب ان کو صرف دفنانا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان کی لاش اٹھائے پھر رہی ہے، اصل میں وہ دفناتے ہیں تو ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اور اگر وہ اٹھا کے پھرتے ہیں تو پورے پاکستان میں اس کی بدبو آتی ہے۔ پاکستان بدل رہا ہے، پاکستان بدل گیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ جہاں پہ دیکھیں گے جہاں قانون کا راج ہوگا، جہاں جمہوریت ہوگی، جہاں عوام کا راج ہوگا، خلق خدا یہاں پہ راج کرے گی، اور خلق خدا کا جو علمدار ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، وہ اس خلق خدا کا علمدار ہوگا۔ پاکستان میں ترقی بھی ہوگی، پاکستان میں غربت بھی ختم ہوگی، پاکستان کا مستقبل بھی حسین ہوگا، میرے غریبوں کا خیال رکھا جائے گا، اور لوگوں کی قوت خرید کا خیال رکھا جائے گا، لوگوں کو انشاءاللہ صحت کارڈ اسی طرح ملے گا۔ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے، عدالت انصاف نہیں دیں گی، لیکن یہ جو تلوار ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ تلوار ہر وقت اس ABCD حکومت کے سر پہ لٹکتی رہے گی کہ اب فیصلہ آیا اور اب فیصلہ آیا، اور اس تمام صورتحال میں قاضی کو نہیں بھولنا آپ نے۔ میں ہر ویلاگ میں آپ کو کہوں گا کہ قاضی کو نہیں بھولنا۔ ان تمام صورتحال کی، ان تمام منڈیوں کی، ان تمام خرید و فروخت کی، ان تمام پاکستان کے زخمی ہونے کا جو ذمہ دار ہے وہ ایک شخص ہے، اور اس کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ وہ JITیاں بنائے، لانتی جو مرضی ہے بنائے، مجھے پروسیکیوٹ کرنا ہے، مجھے پھانسی دینی ہے، جس دن مجھے نوٹس بھیجے گا اس دن میں حاضر ہو جاؤں گا، اور میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ پہلی پیشی پہ، پہلی تاریخ پہ مجھے پھانسی دی جائے۔ میں تم جیسے لانتی کے ہاتھوں وہ پھانسی لگنا قبول کروں گا جو تم نے پاکستان کا حال کیا ہے۔ تو ان سے ساری صورتحال کا ذمہ دار وہ لانتی، وہ خنزیر، وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، جس نے بلے کا نشان واپس لیا، جس نے PTI کو ایز اے جماعت اس کی پہچان ختم کی۔ 12 لینڈ پہ آپ کو کہوں گا کہ اٹ از دی بگننگ آف اینڈ، یہ اختتام کا آغاز ہے۔ آپ نے نواز شریف کو تاریخ بنا دیا، زرداری کو، فضل الرحمان کو، بلوچستان کے لگڑ سرداروں کو، اور انشاءاللہ میرے ملک کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا۔ مایوسی کفر ہے۔ میں خود 3 دن اتنا زیادہ ڈپریشن میں رہا، لیکن پھر اللہ کو یاد کر کے اور سورہ کوثر بار بار پڑھ کے، درود ابراہیمی بار بار پڑھ کے اپنے سینسز میں واپس آیا۔ آپ لوگ بھی واپس آئیں، دعائیں کریں،
اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں، ہر وقت اللہ پاک کو اپنے ساتھ رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے۔ اور معاملات بہتر کیوں ہوں گے کہ واللہ خیر الماکرین۔ آپ دیکھ نہیں رہے، اسی نے تدبیر چلی ہے نا کہ جو جیتنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جیتے، جماعت اسلامی والے سارے کہہ رہے ہیں ہم نہیں جیتے، پی ٹی آئی جیتی ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے واللہ خیر الماکرین، وہ تمام تدبیروں کا امام ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، کومنٹس لازمی کرنے، ABCD آپ کو پسند آیا ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ویورشپ دیا کرے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میرے معزز جو ناظرین ہیں وہ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ، اور جن گروپس میں ہیں ان گروپس میں بھی لازمی شیئر کریں۔ اس ناچیز کو سبسکرائب کریں اور کروائیں۔ فروری میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہماری سبسکرپشن انشاءاللہ 1 لاکھ تک اللہ پاک پہنچائیں گے اور آپ لوگ تعاون کریں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔